اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 سے آج ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کے شعائر اللہ کے طور طریقوں میں سے یا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر کہتے ہیں طور طریقے وہ جس سے کسی قوم کی یا کسی بھی چیز کی پہچان ہو، تو اللہ کے طور طریقوں سے ہے۔ فمن حجہ پس بہرحال جو حج کرے البیت بیت کا بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، ان دونوں میں سے مراد صفا اور مروہ کا۔ ومن تطوع اور جو بھی اضافی نیکی کرے گا، تطوع اضافی نیکی، خیرن کچھ بہتر، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی شاکرن، شاکر کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، لیکن جب اس شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا قدردان، یعنی تم جو بھی نیکی کرو گے چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی، اللہ اس کی قدر کرے گا، اسے ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کا اجر دے گا، علیم اور اسے جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کے طور طریقوں میں سے ہے، تو جو بھی حج کرے گھر کا یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، تو جو بھی کوئی اضافی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ صفا اور مروہ جو ہے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس ہی دو پہاڑی ہیں جن کے درمیان دوڑنا جو ہے وہ مناسک تھا، مناسک کہتے ہیں طور طریقہ، تو طور طریقہ تھا یعنی دوڑا کرتے تھے اس میں، جو اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران حضرت ابراہیم کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مشرکین آباد ہوئے انہوں نے خانہ کعبہ میں بت بنا لیے اور صفا اور مروہ میں بھی بت کھڑے کر لیے اور اس کے گرد سعی کرنے لگے یا طواف کرنے لگے، تو بعد میں جب مسلمانوں نے یہ کام دیکھا، یعنی جب فتح ہو گیا سارا کچھ، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ طور طریقہ مشرکوں کا تھا یا ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں یہ لگا کہ دور جاہلیت کی رسم ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کا ہے طور طریقہ، صفا اور مروہ کے آس پاس دوڑنا یا ان کا طواف کرنا یہ اللہ کا شاعر ہے، تو جو بھی کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تم کرو۔ اس کے بعد ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات واضح دلائل میں سے، والہدی اور ہدایت، من بعدی اس چیز کے بعد، ما جو بیناہ اس نے واضح کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پہ اللہ تعالیٰ، وَيَلْعَنُهُمْ اور ان پر لعنت کرتے ہیں لاعنون لعنت کرنے والے، وہ لوگ جو ہم نے نازل کیا واضح دلائل اور ہدایت میں سے اسے چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب میں واضح کر چکا ہے، تو وہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور جن پہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یہودیوں میں سب سے بڑی اخلاقی برائی ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے ہی یعنی جو عالم ہیں ان لوگوں نے اپنے تک محدود کر لیا تھا اور لوگوں کو سب سے پہلے سکھائی نہیں ہے تورات اور انجیل، لوگوں کو علم نہیں دیا۔ اس کے بعد جب لوگوں میں مطلب غلط رسومات پھیلنا شروع ہوگی، جہالت گمراہیاں پھیلنا شروع ہو گئی، تو بجائے اس کے کہ ان کی اصلاح کرتے کہ یہ تو رات کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، انہوں نے جناب دیکھا کہ جو لوگ جہاں سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ واقعی یہ تو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، یہ تو ہے بالکل ٹھیک ہے، صحیح کر رہے ہو، یعنی اس طرح انہوں نے دلائل دینا شروع کر دی اللہ کی کتاب کو تبدیل کر کے، اور جو حق تھا اور جو ہدایت تھی وہ چھپائی، کیونکہ اگر حق و ہدایت جو چھپاتے نہ لوگوں میں بیان کر دیتے تو ان کی اجارہ داری وہ جو حرکتیں کر رہے تھے وہ حرکتیں ظاہر ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو جو مطلب ہم نے نازل کیا واضح دلائل اور ہدایت اسے چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ اس نے یہ واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، یعنی کتاب میں جو بھی چیزیں واضح ہو چکی ہیں اس کو نہیں چھپانا چاہیے، یہ جو چھپاتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ آج بھی ہم دیکھ لیں ایسے ہی کرتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو چھپا دیتے ہیں قرآن پاک میں، عوام الناس آج بھی قرآن سے دور ہے، انہیں قرآن کی کوئی ہدایت نہیں ہے، قرآن کا کوئی علم نہیں ہے، جو بندہ کچھ بھی اٹھ کے عالم نہ ہو، عالم نہیں یعنی عام مولوی جو بھی کچھ اٹھ کے کہہ دیتا ہے اسی کو مان لیتے ہیں، اور قرآن میں الفاظ میں گڑبڑ کر کے ترجمہ تبدیل کر دیتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں، تو ان پہ بھی یہی ہے کہ ان پہ لعنت کرنے والوں کی لعنت، اللہ کی بھی لعنت۔ آج آیت نمبر 159 تک، کل آگے پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔